شادیوں پر خوب خرچ کریں گے, کپڑوں پر خوب خرچ کریں گے, اس میں امت کا مال خواہشات کو پورا کرنے پر خرچ ہو رہا ہے. جتنے اللہ سے دوری کا اسباب ہے نا اس پر مال لگ رہا, جو اللہ کے قرب کے اسباب ہیں ان سے مال بچایا جا رہا ہے. عیدین اس طرح دونوں دن قربانی کے اور عبادت کے ہیں, اس طرح ان کی راتیں بھی عبادت. عیدین کی رات ان راتوں میں سے ہے جن راتوں میں عبادت کرنے والا جنتی ہے, اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. 5 راتیں ایسی ہیں جن میں عبادت کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. جتنے اللہ کے وعدے ہیں وہی فضائل ہیں, ہمیں ان کا استحضار نہیں ہے. جو فضائل کا استحضار نہیں رکھے گا ہم تو سمجھتے ہیں بھائی کہ تبلیغ میں تھوڑی دیر تعلیم بھی ایک عمل ہے, حالانکہ اتنا فضائل کو سنتے رہو کہ ہر وقت کا کی فضیلت سامنے ہو کہ اس وقت کیا کرنا. السلام علیکم دوستو, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لائیو دلی مرکز بیان. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے چینل پر الحمدللہ 12,000 سبسکرائبر کمپلیٹ ہو چکے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنا سپورٹ کیا. انشاءاللہ آپ لوگ آگے بھی ایسی سپورٹ کریں گے, کیونکہ آپ لوگ ہی سپورٹ کرو گے تبھی ہم 1 لاکھ سبسکرائبر کمپلیٹ کر پائیں گے. میرا کام ہے ویڈیو ڈالنے کا, آپ کا کام ہے ویڈیو کو سپورٹ کرنا اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا. اور اس ویڈیو کے اندر ہم 100 لائک کا ٹارگٹ رکھتے ہیں کہ کیا ہم 1 مہینے کے اندر 1 لاکھ سبسکرائبر کمپلیٹ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. اس ویڈیو میں ہم بہت ہی اہم بیان سنیں گے. ہمارے چینل پہ بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو بنا سبسکرائب کرے ویڈیوز دیکھتے ہیں. ان سب سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیوز تو ڈیلی دیکھتے ہی ہیں, بس چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو دیکھیں. چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. احتساب کر کہ میں نے اللہ کے لیے خریدا ہے, جتنے کا بھی ملا. میرے بزرگ دوستوں, قربانی بقر کاٹنے کو نہیں کہتے, قربانی کہتے ہیں اللہ کے قرب والے اعمال. اللہ کے ہر وہ عمل جس سے اللہ کا قرب مقصود ہو اس کو قربانی کہتے ہیں. اگر اللہ کا قرب مقصود نہیں ہے تو کوئی عبادت نہیں ہو سکتی. اب یہ ہے کہ عیدین جانی مالی قربانیوں کا موقع ہے. جانی مالی دونوں قربانیاں کہ عید الاضحیٰ میں نماز بھی ہے اور قربانی بھی. نماز بھی قربان کرو اور جانے قربانی بھی دو. نماز اور عید الفطر میں فطرہ بھی دو اور نماز بھی. نماز اور فطرہ تب عید الفطر میں, اور عید الاضحیٰ میں نماز بھی اور قربانی بھی. یہ آتا ہے حدیث میں کہ جو شخص قربانی کرنے کی استعداد رکھتا ہو وہ قربانی نہ کرے, وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. ہماری نماز کی جگہ کے, ہمارے مسلح کے جگہ کے قریب نہ آئے. لیکن لوگوں کا اس کا بالکل اہتمام نہیں ہے. شادیوں پر خوب خرچ کریں گے, کپڑوں پر خوب خرچ کریں گے, جس میں امت کا مال خواہشات کو پورا کرنے پر خرچ ہو رہا ہے. جتنے اللہ سے دوری کا اسباب ہے نا اس پر مال لگ رہا, جو اللہ کے قرب کے اسباب ہیں ان سے مال بچایا جا رہا. تو عیدین اس طرح دونوں دن قربانی کے اور عبادت کے ہیں, اس طرح ان کی راتیں بھی عبادت کی. عیدین کی رات ان راتوں میں سے ہے, عیدین کی رات ان راتوں میں سے ہے جن راتوں میں عبادت کرنے والا جنتی ہے, اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. 5 راتیں ہیں. کتنی؟ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں عبادت کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. جتنے اللہ کے وعدے ہیں وہی فضائل ہیں, ہمیں ان کا استحضار نہیں ہے. جو فضائل کا استحضار نہیں رکھے گا ہم تو سمجھتے ہیں بھائی کہ تبلیغ میں تھوڑی دیر تعلیم بھی ایک عمل ہے, حالانکہ اتنا فضائل کو سنتے رہو کہ ہر وقت کا کی فضیلت سامنے ہو کہ اس وقت کیا کرنا ہے, اس وقت کیا کرنا ہے. تبلیغ کا وظیفہ تھوڑی ہے تعلیم. بلکہ 24 گھنٹے کس وقت کا کون سا عمل اس پر کیا اجر ہے,
اگر اس کا استحضار نہ ہو، اس کا دھیان نہ ہو، تو ان مواقع سے فائدہ نہیں کوئی نہیں اٹھا سکتا. یہ غفلت سے سارے موقع گزر جاتے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو، یہ رات بھی عبادت کی ہے، کل کا دن بھی عبادت کا. یہ رات عبادت کی رات، تو عیدین کی رات اور عرفہ کی رات، جو کل کی رات بھی ایسی، آج کی رات بھی ایسی ہے. ہاں، کل کی رات بھی ایسی تھی، آج کی رات بھی ایسی ہے. 8 ذی الحجہ لیلۃ ترویہ اور لیلۃ العرفہ، عرفہ کی رات اور قربانی کی رات، 3 راتیں متواتر ایسی ہیں کہ جن عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہے. اور 2 راتیں الگ ہیں، عید الفطر کی رات اور 15 شعبان کی. 15 شعبان کی رات اور عید الفطر کی رات. کتنی راتیں ہو گئی؟ 5 راتیں ہو گئی. جن 5 راتوں میں عبادت کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے. عید کی رات میں تو لوگ بازاروں میں ہوتے ہیں. عید کی رات میں کہاں ہوتے ہیں؟ بازار میں. نہیں میرے محترم دوستو، یہ سب مواقع ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عیدین کو تکبیرات سے مزین کرنے کا حکم ہے. زینوا اعیادکم بالتکبیر، کہتے ہیں عید کو تکبیرات سے مزین کرو. کیونکہ مسلمان کو جو کچھ دیا گیا ہے نا، غیروں کے مخالفت میں دیا گیا ہے. اس دن وہ اپنے بتوں کو سجاتے ہیں، ان پر چڑھاتے ہیں کہ یہ ہاں یہ ہے اللہ کی بڑائی کا دن، اس کو اللہ کی بڑائی بیان کرو. تو اپنی عیدوں کو تکبیرات سے مزین کرو، اس کا حکم ہے. زینوا اعیادکم بالتکبیر، کہ اپنی عیدوں کو تکبیرات سے مزین کیا کرو. تو میرے محترم دوستو، یہ ایک بات، کل کی رات، کل کا دن قربانی کا دن، اور یہ رات عبادت کی رات. یہ رات عبادت کی رات، کل کا دن قربانی کا دن. اور دل کھول کر قربانی کیا کرو. قربانی دل کھول کر خوشی سے خریدا کرو جانور قربانی کا. اور قربانی کے جانور سے تو محبت ہو تو قربانی ہوگی نا. اللہ مجھے معاف فرماوے، بعض لوگ اس طرح قربانی کرتے ہیں کہ وہ عید کی رات کو نوکر کو پیسے دیں گے کہ جاؤ پیسے لے جاؤ اور بکرا خرید کے ذبح کر کے لے آؤ. ان شیخ اور رئیس لوگوں کو اس کی بھی خبر نہیں کہ بکرا کیسا خریدا گیا، کیسے نہیں، کچھ پتہ نہیں. پیسے جمع کرا دیتے ہیں کہ قربانی کرا دینا. رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے تھے، بکرا خریدا دیتے، ایک بکرا پالا دیتے ہیں. نے بکرا پالا گھر میں، اور وہ بکرا ایسا بکرا تھا کہ گھر کا ہر فرد اس سے محبت کرتا تھا. 4 پائے پر بیٹھتا تھا، وہ زمین میں بیٹھتا نہیں تھا. اور گھر کا ہر فرد یہ چاہتا تھا کہ میرے پاس جو کچھ کھانے کو ہے اس میں سے اس کا حصہ ہو. کیا پھل، کیا مٹھائی، کیا روٹی، گھر کی کوئی چیز ایسی نہیں جس میں اس کا حصہ نہ. خوب صحت مند بکرا. وہاں سے لوگ اس سے بہت محبت. قربانی کا دن آیا تو گھر میں سے کہہ رہا ہے کہ قربانی کے لیے بکرا منگوا دو. کہ بکرا تو گھر میں ہے، بکری کا ضرورت کہ نہیں، اس سے تو ہم نے بیٹا بنا رکھا ہے، یہ نہیں کٹے گا. حضرت نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بناتے ہی ذبح کیا تھا. کسی دوسرے کے بیٹے کو نہیں ذبح کیا، اپنے بیٹے کو ذبح کیا.
کیونکہ سارا گھر رو رہا تھا، بکرا ذبح ہو رہا تھا. وہاں جیسا ہمارے کہ یہ ہے وہ اصل قربانی. پھر وہ گوشت بن کے گھر میں آیا، پک کے سامنے آیا تو ایک کوئی اس کی بوٹی نہ چکھے کہ یہ ذبح ہوگی. انہوں نے بتایا کہ ہم کھا رہے ہیں اس کا گوشت، تو یہ آنکھوں میں آنسو نکلے کہ ہاں یہ ہمارا بکرا جسے ہم نے کھلایا تھا، پلایا تھا، جسے ہم نے پالا تھا. اس لیے میں تو کہا کرتا ہوں کہ اتنا پہلے قربانی کا جانور خریدا کرو کہ اس سے انسیت پیدا ہو جائے، محبت ہو جائے. گندگی کرے گا گھر میں، قربانی کے جانور سے محبت ہونی چاہیے. قربانی کے جانور سے محبت ہونی چاہیے. اب سیٹ لوگوں کے گھر ہوتے ہیں کیا ان کے تو گھر بھی نہیں پہنچتا بکرا، وہ تو وہیں قربانی کرنے گئے وہیں سے خریدا. یعنی جب اس سے زیادہ مال خواہش پر خرچ ہوتا ہے تو قربانی 1000 روپے کے بکرے خرید کے قربان کرنا کون سی قربانی ہے؟ کہ اگر مال سے محبت نہیں ہے تو کم سے کم اتنا پہلے قربانی کا بکرا لے لو، اس سے محبت ہو جائے اور اس کو ذبح کرو. کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز قربان نہ کرو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تو میرے بزرگ دوستوں بات یہ ہے کہ احتساب نہ ہونے کی وجہ سے عبادات میں بہت تبدیلی آ گئی. عبادات میں بہت تبدیلی آ گئی. رسمیت داخل ہو گئی. رسمیت جسے لوگ رسومات پوری کر لیں اس طرح احکامات پورے کر دیں. احتساب کے بغیر میرے دوستوں بزرگوں کوئی اجر نہیں ہے. احتساب کے بغیر کوئی اجر نہیں ہے. لا اجر لمن لا حسبة له. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا اجر لمن لا حسبة له. جس میں احتساب نہیں اس کے لیے کوئی اجر نہیں. ایک روایت میں ہے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو عیدین کی راتوں میں عبادت کرے گا اس کا دل پر کبھی مردگی نہیں چھائے گی. اس کا دل ذاکر رہے گا، زندہ رہے گا. سعد بن اوس انصاری فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو عمل بھی انسان آدمی کرتا ہے قربانی کے لیے، یہ کہیں کہ اللہ کو کہ جو بھی عمل انسان کرتا ہے اللہ کو اس میں سب سے زیادہ عمل قربانی کا عمل ہے. خون کا بہانا قربانی میں، اس سے حب اللہ کو کوئی عمل نہیں. اور اس کی قربانی قیامت کے دن اسی طرح جیسا اس نے قربان کیا ہے، اسی حال میں اپنے سینگوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ قربانی کا جانور حاضر ہوگا. تو اللہ کی طرف سے اس پر اجر ہے. لیکن دیکھو قربانی کے جانور کے خون کے زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور ہر بال کے بدلے نیکیاں ملتی ہیں. صحابہ نے کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ فرمائے ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ نے کیا کہ یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر بال پر نیکیاں. صحابہ نے کیا یا رسول اللہ
اس کے ان پر فرمایا کہ نہیں، ساری ان پر نہیں، ہر بال پر نیکیاں ہیں. ایک بکرے پر نہیں بلکہ ہر بکرے کے ہر بال پر. عائشہ رضی اللہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے کہ اے فاطمہ کھڑی ہو اپنے قربانی کی طرف. ہاں، اپنے قربانی خود کرو، اس لیے کہ تیرے لیے ہر خون کے ہر قطرے پر جو قطرہ اس کا زمین پر ٹپکے گا اس پر تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. عرض کیا یا رسول اللہ، یہ ہم آپ کی گھر والی کے ساتھ خاص ہیں، یہ فضیلت یہ سب کے لیے ہے؟ فرمایا نہیں، تمام مسلمانوں کے لیے. اس کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے. اور یہ فرمایا کہ اس کا گوشت تولا جائے گا قیامت میں ترازو میں. اس کا گوشت تولا جائے گا کہ اس کے گوشت کو حاضر کیا جائے گا قیامت کے دن، اور اس کا خون اور تیری اور عائشہ تیری اور فاطمہ تیری ترازو میں رکھا جائے گا. اور اللہ اس کا وزن اس وقت 70 گنا بڑھا دیں گے. ہاں، 70 گنا وزن بڑھا دیں گے، مگر اس کو بڑھائیں گے جو یہاں وزن والا خریدے. یہاں خریدتے ہیں ہڈیوں والا مرا ہوا. ہر عمل پر احتساب کیا. اس طرح اللہ نے کیا دینے کا وعدہ کیا، اس طرح عمل کے اندر ترقی ہوگی احتساب سے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص دل کی رغبت کے ساتھ قربانی کرے اور اجر کی امید کے ساتھ قربانی کرے کہ یہ قربانی اس کے لیے جہنم سے پردہ ہو جائے گی. ویڈیو کیسا لگا آپ کو اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کرنا نہ بھولیں. اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور 1 لاکھ سبسکرائبر جلد سے جلد کرا دیں. سپورٹ کریں ہمارے چینل کو. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.